ملک کی موجودہ صورتحال میں زیادہ نمایاں سوال یہ نہیں کہ معیشت کتنی بہتر ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومتی بندوبست اس رفتار اور نوعیت کی معاشی بہتری فراہم کر پا رہا ہے جس کی توقع اہم حلقوں اور عام شہریوں دونوں کو ہی ہے۔ بظاہر حکومتی دعوے مثبت ہے، بڑے معاشی اعشاریوں کی بہتری، استحکام اور مستقبل کی امیدوں کا ذکر تسلسل سے کیا جا رہا ہے، مگر زمینی سطح پر پائی جانے والی معاشی غیر یقینی ان دعووں سے ہم آہنگ دکھائی نہیں دیتی۔ کئی حلقوں میں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ اصل مسئلہ محض اعداد و شمار کا نہیں بلکہ معاشی ریلیف کی عدم موجودگی کا ہے۔ مہنگائی، ٹیکسز کا بوجھ، توانائی کے اخراجات اور روزگار کے محدود مواقع ایسے عوامل ہیں جنہوں نے عام شہری کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ فوری اور قابل محسوس ریلیف فراہم کرے، کیونکہ موجودہ نظام کے لیے عوامی اطمینان بھی اب ایک اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کے پیچھے کیا سیاسی حکمت عملی کی بجائے معاشی مجبوری بھی اہم فیکٹر ہے۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر معیشت میں واضح بہتری نہ آئی تو سیاسی درجہ حرارت کو کم رکھنا اور نظام کو چلائے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ حالیہ آئینی اور انتظامی اقدامات کے بعد طاقت کا توازن ایک مخصوص دائرے میں تو آ چکا ہے، جس کے بعد ڈیلیوری کا تقاضا مزید بڑھ گیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس اختیار سے کیا کیا حاصل کیا جا رہا ہے۔ معاشی اصلاحات کے حوالے سے شکوک اپنی جگہ موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک بنیادی نوعیت کی اصلاحات سامنے نہیں آ سکیں جن کے بغیر دیر پا بہتری ممکن نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نظام کے اندر مختلف سیاسی آپشنز پر غور کی باتیں یا یوں کہیے کہ افواہیں شروع ہوتی ہیں۔ کچھ حلقے سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت عوامی سطح پر معاشی ریلیف دینے میں ناکام رہی تو جزوی یا کلی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق مکمل تبدیلی ایک انتہائی راستہ ہے جس کے اپنے سیاسی اور انتظامی مضمرات ہیں۔ زیادہ قابل عمل راستہ کابینہ یا معاشی طور پر محدود نوعیت کی تبدیلیاں سمجھی جا رہی ہیں، خاص طور پر ان وزارتوں میں جو براہ راست معیشت سے جڑی ہیں۔ اس نوعیت کی تبدیلی سے نہ صرف یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ نظام متحرک ہے بلکہ عوامی توقعات کو بھی سہارا مل سکتا ہے۔ اسی لیے بعض اہم شخصیات کے گرد سرگوشیاں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اگرچہ فی الحال ان قیاس آرائیوں کو حتمی شکل دینا قبل از وقت ہوگا، جہاں تک وسیع تر تبدیلی کا تعلق ہے تو اس بارے میں ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باعث انہیں فی الحال محض افواہوں کے حلقے میں ہی رکھنا ہوگا۔ البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ جب معیشت دباؤ میں ہو اور سیاسی بیانیاں کمزور پڑ جائے تو قیاس آرائیوں کو تقویت ہی ملا کرتی ہے۔